ہاتھ نیچے کرو، بس آخری حدیث حضرت کا حکم ہے، اس لیے میں حدیث سنا رہا ہوں۔ اب وہ حدیث سنیے کہ کیا اللہ کے ولی قبر میں زندہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے، غور سے بولو، کچھ لوگ کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے۔ آج کے بعد سے کوئی کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے تو آپ اس کا جواب دیجئے گا تمہاری ماں مر کر مٹی میں مل گئی، تمہارا باپ مر کر مٹی میں مل گیا، تمہارا مولوی مولانا مر کر مٹی میں مل گیا۔ اللہ کے ولی مٹی میں نہیں ملتے۔ زمین سب کو نہیں کھاتی، زمین شرابی کو کھاتی ہے، زمین جواری کو کھاتی ہے، زمین گنڈے بدماش کو کھاتی ہے، زمین چور چٹوں کو کھاتی ہے، زمین بےایمان لوگوں کو کھاتی ہے، حافظ قرآن کو زمین نہیں کھاتی، باعمل علماء کرام کو زمین نہیں کھاتی، شہیدوں کو زمین نہیں کھاتی، ولیوں کو زمین نہیں کھاتی، اللہ کے پیغمبروں کو زمین نہیں کھاتی۔ حدیث تو بہت ہے، سناؤں گا تو بہت حدیثیں ہیں، ایک دو نہیں بہت حدیثیں ہیں۔ شہید بھی قبر میں زندہ ہے، ولی بھی قبر میں زندہ ہے، نبی بھی قبر میں زندہ ہے، اور صرف زندہ ہی نہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، زور سے بولو، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ نبی بولو، اللہ کے ولیوں کو، شہیدوں کو، حافظوں کو، باعمل علماء کو بولو مٹی نہیں کھاتی۔ اجازت دیجئے تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا، بس حضرت کا حکم ہے تو 10 منٹ میں جلدی جلدی سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، بخاری شریف، زور سے بولو بخاری شریف، جلد اول، جنازہ کا بیان، صفحہ نمبر 186، صفحہ نمبر 186۔ ان ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہما قال لما سقط علیہم الحائط فی زمان الولید بن عبد الملک اخذوا فی بنائی فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا انها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا احدا يعلم ذلك فما وجدوا احدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي ما هي الا قدم عمر۔ زور سے بول تو سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث سنائی چچا میاں، بچے کو بٹھائیے، جوان جوان جوان، کہاں جا رہے ہیں؟ میری نظر سب کو دیکھ رہی، 5 منٹ بیٹھ جائیے، بڑی شاندار حدیث سنا دی ہے، بڑی شاندار حدیث سنائی ہے، مطلب سن کر جائیے۔ یہ حدیث کس کتاب کے بولو، یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ بخاری شریف، بولو ہاتھ اٹھا کر بولو، کس کتاب میں؟ جلد نمبر کتنا؟ 1، زور سے بولو، جلد نمبر اور پیج نمبر 186، یعنی 180، کتنا ہوا؟ 186، یعنی 18 یعنی 186۔ ارے بولیے 100، یہ پیج نمبر ہے، غلط ثابت کرنے پر جو کہو گے دیا جائے گا۔ جیسی حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، مطلب سنیے، مطلب ادھر دیکھیے۔ ولید بن عبد الملک ایک بادشاہ گزرا، ولید بن عبد الملک ایک بادشاہ، کہاں کا بادشاہ؟ بولو جلدی بولو، سعودیہ کا، کہاں کا؟ سعودیہ عربیہ کا، عرب کا ایک بادشاہ، کیا نام تھا؟ جلدی بولو، ولید بن عبد الملک۔ یہ کب بادشاہ بنا؟ پہلی صدی میں، ارے بولو پہلی صدی میں، لگ بھگ 84 ہجری میں، ارے بولو لگ بھگ، زور سے بولو، لگ بھگ 84 ہجری میں یہ بادشاہ بنا۔ جب بادشاہ بنا، کرسی پر بیٹھا، غور سے سنیے جلدی جلدی 5 منٹ کے اندر، جب وہ کرسی پر بیٹھا تو اس کی بادشاہت میں، یعنی جس وقت وہ کرسی، یعنی بادشاہت، جس وقت اس کی بادشاہت کا دور تھا، زمانہ تھا، اسی زمانے میں ادھر دیکھیے
میرے نبی کے روضہ شریف کی دیوار گر پڑی. میرے نبی کے روضہ شریف کی، زور سے بولو، دیوار گر پڑی. کمزور ہونے کی وجہ سے میرے نبی کے روضہ شریف کی دیوار گر پڑی. جب دیوار گر پڑی تو بادشاہ کو خبر ملی. بادشاہ نے عمر بن عبدالعزیز کو مدینے کا گورنر بنایا اور یہ کہا کہ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے روضہ شریف کو درست کرو، ان کے روضے کی پھر سے تعمیر کرو، مضبوط روضہ شریف بناؤ، بنیاد اس طرح رکھو کہ پھر کبھی دوبارہ دیوار نہ گر سکے. غور سے سنیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ پہنچ گئے، مزدوروں کو بلایا اور حکم دیا کہ بنیاد پھر سے کھودو اور ملبہ ہٹاتے چلے جاؤ اور پھر سے بنیاد رکھو. جب مزدوروں نے بنیاد کھودنا شروع کیا تو چاروں طرف ملبہ پڑا تھا، قبریں ڈھک چکی تھی. ملبہ پڑا تھا، قبریں ڈھک چکی تھی. ایک چیز بتا دوں آپ لوگوں کو، ان کو جگائیے جو پیچھے ہیں، ان کو سو رہے ہیں، بھائی صاحب کو جگائیے. آپ سونے لگے، جب خاص وقت آیا تو آپ سو رہے ہیں. ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں، ادھر دیکھیے، میرے نبی کے روضہ شریف میں 3 مزار شریف ہے. زور سے بولو، میرے نبی کے روضہ شریف میں کیا مزار شریف ہے؟ بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، میرے نبی کے روضہ شریف میں کیا مزار شریف؟ بولو، میرے نبی کے گنبد خضرا شریف کے اندر کیا مزار شریف ہے؟ زور سے بولو، 3. ایک میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا مزار شریف زور سے بولیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تیسرا مزار شریف کن کا؟ جلدی بولو، میرے نبی کا. کیا مزار شریف؟ جلدی بولیے، جلدی بیٹھو. کیا مزار شریف؟ 3 مزار شریف. جب مزدور بنیاد کھودنے لگے تو ملبہ اکٹھا ہو گیا. ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ پاؤں شریف یعنی قبر شریف کا کنارہ کہاں پر ہے، یعنی پاؤں شریف کہاں سے کہاں تک ہے. ملبہ پڑا تھا، قبریں ڈھک چکی تھی. مٹی جب مزدور کھودنے لگے تو غلطی سے کچھ کھدائی زیادہ کر بیٹھے. بولو، غلطی سے کچھ کھدائی زیادہ کر بیٹھے. جیسے زیادہ کھدائی کیا، اچانک پاؤں چمکنے لگا، اچانک تلوا چمکنے لگا، اچانک قدم چمکنے لگا. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ بخاری کی حدیث ہے. ارے بولو، یہ کس کی حدیث ہے؟ جلدی بولو، بخاری شریف. فبدت لہم قدم، فبدت لہم قدم. اچانک قدم ظاہر ہوا، اچانک قدم چمکنے لگا، پاؤں چمکنے لگا. جتنے لوگ وہاں کھدائی کر رہے تھے سب ڈر کے مارے دور ہو گئے اور آپس میں بحث کرنے لگے. کوئی کہہ رہا ہے نبی کا پاؤں ہے، کوئی کہہ رہا ہے صدیق اکبر کا پاؤں ہے، کوئی کہہ رہا ہے عمر کا پاؤں ہے. کوئی صحیح سے پہچان نہیں پا رہا تھا. غور سے سنیے، حضرت عروہ کو خبر ملی، دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے. جیسے پاؤں کا نقشہ دیکھا، پاؤں کا جغرافیہ دیکھا، پاؤں کی حیت دیکھی، چیخ کر کہنے لگے، لا واللہ ما ہی یا قدم النبی ما ہی یا الا قدم عمر. قسم خدا یہ نبی کا پاؤں نہیں ہے، یہ تو فاروق اعظم کا پاؤں ہے، یہ تو حضرت عمر کا پاؤں ہے. حضرات میری طرف دیکھیے، حضرت عمر کو پردہ کیے ہوئے 70 برس ہو چکے تھے. حضرت عمر کو پردہ کیے ہوئے، زور سے بولو، 70 برس ہو چکے تھے. آپ کو پتا ہے قرآن کے بعد سب سے اہم کتاب کیا ہے مسلمانوں کی نظر میں؟ قرآن کے بعد سب سے اہم کتاب بخاری شریف. ارے زور سے بولو، قرآن کے بعد اس روئے زمین پر سب سے اہم اور صحیح کتاب بخاری شریف ہے. اب آپ بتائیے، یہ قصہ کہانی نہیں، یہ ٹی وی کی بات نہیں، یہ اخبار کی بات نہیں، یہ سوشل میڈیا کی بات نہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ پاؤں چمکا. کن کا پاؤں چمکا؟ حضرت عمر کا. حضرت عمر کو پردہ کیے ہوئے 70 برس ہو چکے تھے. بولیے، آپ مرتے ہیں تو 3 دن میں سڑ جاتے ہیں، اور کوئی مرتا
ہے تو 3 دن میں سڑنے لگتا ہے، بدبو آ جاتی ہے، لیکن حضرت عمر کو 70 برس ہو چکے تھے، لیکن پاؤں ایسے چمک رہا تھا جیسے شیشہ چمکتا ہو، پاؤں ایسے چمک رہا تھا جیسے ہیرے موتی چمکتے ہو۔ حضرات نبی کا پاؤں ظاہر اگر ہو جاتا قیامت آ جاتی۔ اللہ نے نبی کے پاؤں کو ظاہر نہیں ہونے دیا، ان کے غلام کے پاؤں کو ظاہر ہونے دیا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جب نبی کا غلام نبی کے بغل میں رہ کر 70 برس کے بعد سلامت ہے، ان کو مٹی نہ کھا سکی۔ ارے جب نبی کے غلام کا یہ مرتبہ ہے تو نبی کا مرتبہ کیا ہوگا، نبی کی شان کیا ہوگی۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ادھر دیکھیے، ہم بھی کہتے ہیں کہ مٹی کھاتی ہے، لیکن مٹی سب کو نہیں، اللہ کے ولیوں کو مٹی نہیں کھاتی، شہیدوں کو مٹی نہیں کھاتی، نبیوں کو مٹی نہیں کھاتی، باعمل علماء کو بھی مٹی، باعمل علماء کو بھی مٹی نہیں کھاتی، اور باعمل حافظ قرآن جو زندگی بھر اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھا اور نیک کام کرتا رہا، اگر مر گیا تو ان کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ زمین میلی نہیں ہوتی، بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے، جہاں رہیے اچھا کام کیجئے، جہاں رہیے اپنے بچوں کو اچھی تربیت، اچھی تعلیم دیجئے۔ کوئی آپ سے یہ کہے کہ تمہارا کان کوا لے کر بھاگ رہا ہے، تو کوے کو مت دیکھو، اپنا کام دیکھو، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ آج بھی دنیا آپ کی عزت کرے گی، آج بھی دنیا آپ کی قدر کرے گی، بشرطے کہ اپنے آپ کو نبی کے راستے پر چلائیں، نبی کے طریقے پر چلائیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے، میرا آنا سب کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الہدی۔ میری تقریر ختم ہو گئی، لیکن آپ کو جانا نہیں ہے، یہ ہمارا